یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت اور مکمل کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ صبر، وفاداری اور اللہ کی حکمت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت پیارے بیٹے تھے اور انہیں ان کے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت ملی۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام ملے گا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں۔ حسد اور کنویں کا واقعہ۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بہت حسد کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا والد یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین کو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وہ اپنے والد سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ سیر کے لیے لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر ایک بکری کا خون لگا کر واپس آئے اور اپنے والد سے جھوٹ بولا، ٹوٹ گیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ مصر میں غلامی اور آزمائشیں۔ کنویں میں کچھ دنوں بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے وزیر عزیز مصر نے خرید لیا۔ عزیز مصر اور ان کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت تھے اور ان کی شخصیت بہت دلکش تھی۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف کی وجہ سے انکار کر دیا۔ جب زلیخا نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تو اللہ نے ایک شیر خوار بچے کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کر دی۔ اس واقعے کے بعد بھی زلیخا کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید اور بادشاہ کا خواب۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ جب وہ آزاد ہو جائیں تو بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کریں، لیکن ان میں سے ایک قیدی بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں 7 موٹی گائیں تھیں جنہیں 7 لاغر گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 ہری بالیاں تھیں اور 7 خشک بالیاں تھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بتا نہ سکا۔ اسی دوران وہی قیدی جسے یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے کا کہا تھا، اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک خوب بارشیں ہوں گی اور غلہ وافر ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پہلے 7 سالوں میں غلے کا ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں لوگ بھوکے نہ رہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حکمران بننا اور بھائیوں سے ملاقات۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے ملک کو قحط کے دنوں میں بھوک سے بچایا۔ قحط کی وجہ سے فلسطین سے ان کے بھائی مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی لانے کا کہا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک چال سے بن یامین کو اپنے پاس روک لیا اور انہیں اپنے بارے میں بتایا۔ بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں ایک قمیص دے کر کہا کہ اسے ان کے والد کی آنکھوں پر ڈالیں تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے۔ جب بھائی قمیص لے کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو اس کی خوشبو سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ خواب کی تعبیر کا پورا ہونا۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور بھائیوں نے ان کے سامنے جھک کر سلام کیا۔ اسی لمحے یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے ان پر کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں۔ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت کامل ہے۔